سامعین حضرات، السلام علیکم، ست سری اکال۔ ہمیں دیکھنے اور سننے والے سارے ہمارے معزز سامعین کے ہم شکر گزار ہیں کہ آپ اپنی زندگی مصروفیت میں ٹائم نکال کے ہمارے ساتھ شامل حال ہوتے ہیں۔ سامعین، آج جس گفتگو کے لیے میں نے استاد پرویز بارد صاحب کو زحمت دی ہے وہ برِ صغیر کے ساز اور سازندے، ان پہ مبنی آج گفتگو ہوگی۔ اور جو زمانہ قدیم سے سازوں کے ارتقاء کا ایک سفر تھا، سازوں میں جو تبدیلیاں آئیں اور سازوں میں جو نئی جہت اختیار لوگوں نے کی، ان کے بعد میں جو فرق آئے، تو اس حوالے سے آج کی ہماری گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے میں اپنے استاد جی اور موسیقی کے بہت بڑے اسکالر استاد پرویز بارد صاحب کو سب سے میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ شکریہ استاد جی، آج کا جو ہماری بحث ہے، جو ہماری گفتگو ہے، وہ برِ صغیر میں سازوں کے متعلق ہے، اور اس حوالے سے کچھ آپ ہمیں بتانا چاہتے ہیں؟ جی، کام تو بڑا مشکل ہے۔ میرا تعلق تو دراصل گائکی سے ہے، تھوڑا سا تبلے سے ہے، لیکن کوشش ہی ہے کیونکہ سازوں کے حوالے سے بہت کم کچھ ہے۔ آپ سنتور کی بات کر رہے ہیں، سنتور پہ وہ مواد ہی نہیں مل سکتا۔ بالکل ایسا۔ تو اسی طرح دیکھیں کہ یہ ستار ہے۔ اب زیادہ تر تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ حضرت امیر خسرو کی، لیکن اس پہ کافی زیادہ اختلاف رائے۔ اب کئی لوگ کہتے ہیں کہ صدرنگ کا بھائی تھا خسرو خان، خسرو خان اس نے یہ ستار کی۔ اب یہ کوئی عجیب بات تو ہے نہیں۔ 12ویں صدی عیسوی میں امیر خسرو اور اس سے بیشتر بڑی خوبصورت قسم کی وینائیں بنی، جی، بلکہ سارنگ دیو جس نے سنگیت رتنا کر کتاب لکھی، اس نے اپنی وینا پہ 22 شروتیوں کو دیکھتے ہوئے 22 تالے ڈالے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے تھوڑا عرصہ بعد ہی اہوبل پنڈت نے یہ دیکھا کہ یہ 22 تارے ہیں، بہت زیادہ، تو اس نے 22 پردے ڈال دی، فریٹس۔ تو شروتیاں جو تھیں، سروں کے جو سیمی ٹونز ہیں، وہ نکالنے کے لیے۔ اب مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز بنتی ہے، ایجاد اور ہے اختراع۔ تو وینائیں آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں، رودر وینا، سرسوتی وینا، شدھ وینا۔ تو یہ تانسین کے خاندان میں وینا بنتی تھی۔ آگے چل کے تانسین کے خاندان میں ستار بھی، رحیم سین، امرت سین، وہ لوگ ستار بجاتے بجاتے آگے پھر وہ ستار بڑھتی چلی گئی۔ تو تانسین کا دور بھی جو ہے وہ اکبر بادشاہ کا دور ہے، 15ویں سے 16ویں عیسوی کے درمیان کی بات۔ تو رباب بھی بلکہ تانسین کے خاندان میں بنتا ہے۔ وہ رباب مختلف کا کہتے ہیں کہ سلک کی تاریں ڈالتے تو وہ نرم بنتا تھا۔ گرو نانک کے ساتھ بھائی مردانہ تھے، وہ رباب بجاتے تھے۔ تو اسی طرح دیکھیں نا کہ گوالیار میں کئی لوگ، بڑے محمد خان، وہ خود اچھی بڑی وینا جانتے، ان کے بیٹوں نے وینا سیکھی نا، وہ کہنے لگے کہ وینا جو مجھے آتی ہے ضائع نہ ہو جائے۔ انہوں نے ایک بیٹا لے کے پال لیا، اس کو وہ سیکھا۔ ہتھو ہسو خان کے بھائی نتھو خان، حالانکہ ان کو میں نے بتایا کہ ان کے چچا پیر بخش کے بول رہے تھے، ان کو وینا کا شوق ہوا، انہوں نے بھی سیکھا۔ اس سے ظاہر ہے کہ
پہچان سو گیان میں اضافہ ہوتا انہیں معلوم ہوتا ہوگا کہ ساتھ سے اسی طرح کئی گائک کچھ نہ کچھ پکاوت تبلا سیکھتے تھے. تو گوالیار میں پکاوت کا بھی کافی کام بڑھا, تبلے کا کام بھی بڑھا. وہ اسی طرح کہ جیسے کہ آپ کو بتایا گیا پچھلے دنوں میں نے ذکر کیا کہ حدوت سو خان سے گوالیار کرانا چاہتا ہے. بالکل ایسے وہ اس لیے اس کو تھوڑا سا بڑھا رہے ہیں کہ ان کے بزرگ دھرپد ٹائپ کا خیال ہے. انہوں نے میں نے بتایا کہ انقلاب جو ہے درد کے خیال ان میں ایسی سی اختراعات کی ترانہ ٹپے کی چیزیں ان میں ڈال کے ایسی سی اختراع کی کہ وہ ایک گائکی کا نیا ڈھنگ سے لوگ خوش ہوتے لہکاری کے استعمال, وہ گمک کا خاص استعمال, وہی سارا سلسلہ تھا ہمارے پروگرام میں, وہ بھی ذکر کیا گیا. جی گزشتہ شب گوالیار کے بارے میں ایک آپ کی جامع گفتگو سامعین نے بھی ملاحظہ فرمائی ہے, اور آپ نے وہی میں دیکھنے کہ بندے خان صاحب نے اپنے آل اولاد کو یہ کام بتایا. اب سید خان صاحب اب تاریخ کی جو ٹوٹی کڑیاں ان کا ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے. ہندوستان کی زیادہ کتابوں میں وہ لکھتے ہیں کہ سید خان صاحب اپنے والد کا نام امیر خان بتا کے زیادہ ہسٹری ہے, جبکہ پنجاب کے جو ان کے اصلی جو اقارب ہیں وہ میرا بخش بتا چلے. لیکن وہ پھر وہ گئے کہ یہاں پیارے خان صاحب نے سید خان صاحب نے بامبے گئے, کمال کیا مصری خان, گوالیار کے حوالے سے استاد جی آپ نے گفتگو میں فرمایا کہ پکھاوج اور وینا اس کا بھی شروعاتی دور جو ہے وہ بالکل یہ سارے سال آگے رباب سے ہی سرود بن گیا. سرود حالانکہ کہتے ہیں وہ کابل سے آیا, لیکن وہ ساتھ رباب کے جڑا ہوا. بالکل وہ پھر باقی ساری چیزیں اس طرح ہوتی. لوگ لکھنؤ سے پنجاب سے یہ حدوث سب کے ادھر کو آئے تو گوالیار ایک گھر. اچھا اگر استاد جی ہم تنت کے ساز پہ ہی رہے اور اسی کو گفتگو ظاہر واپس تو آ ہی جائے, تو میں اگر اس کو ایک کرو بناؤں اس کی, ایران اور سینٹرل ایشیا اور جو مشرق وسطی اور عرب علاقے ہیں وہاں پر بھی ستار سے کچھ مشابہ انسٹرومنٹس ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں, جن کا باج بھی کمانچا ایک ساز ہے, اور مطلب یہ شتور سے ملتا جلتا ساز قانون بات کر لوں ڈرامہ چل رہا اس میں وہ دیکھا اس سے وہ انتقل میں. تو وہ یہ جو سلسلہ ہے چیزیں تو آپس میں ملتی جلتی, جیسے یہ تبلا ہی دیکھیں. جی جی تبلا وہ کہتے پکھاوج کاٹ, پکھاوج کو کاٹنا کیا تھا, وہ نکارا بھی تو اس سے پہلے بچتا تھا. تو اس کے ساتھ ساتھ عرب میں ایک تبلا نما ساز ہوتا تھا, جی دو لوہے یا پیتل کی چیزیں بنی ہوتی تھی, اس میں سنگی ڈالی. تو اس طرح یہ ساری چیزیں آپس میں ملی جلی ہوتی ہے. شہنائی ہے, اب بسم اللہ خان صاحب سے پیچھے شہنائی تو بنتی تھی, وہ پنجاب میں اسے ٹوٹا کہتے تو بڑی سی چیز تھی, لیکن اس میں بڑا شور تھا. کر بسم اللہ خان صاحب نے اس میں ایسی اختراع کی کہ گانے والے کے ساتھ بیٹھے ہیں اسے گلا بنا دیا, ستار والے کے ساتھ بیٹھے ہیں شہنائی کو ستار بنا دیا, وائلن کے ساتھ بیٹھے اس کو وائلن کا ناز بنا دیا. تو یہ پھر آگے چیزیں جو ہے نا بڑھتی تو رہتی ہیں, کام ہوتا رہتا ہے. اسی سے آگے یہ ہماری جو کلارنیٹ ہے سیکٹر کورس میں متعلق ہے, کارنیٹ ہے آپ سے ملتی. میں جو بات ابھی تک آپ کی اس گفتگو میں سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ جس طرح انسانیت رواں دواں رہی اپنے سفر میں, اسی طرح سازوں نے بھی مختلف شکلیں اپنی اس دور جدید کے ساتھ ساتھ اپنی بالکل گائکی دیکھیں کہاں تھی کہاں سے, وہ پھر کرتے ہوتے تو اس کو بڑے محمد خان صاحب سے کہاں چلا سلسلہ, تو وہ ہوتے ہوتے آگے پھر بزرگوں نے
ظاہر ہمارے پنجاب کے گوالیئر والوں کے شاگرد تھے، ان لوگوں نے بھی بیچ پہ تو اس طرح اپنی پیدا کی. یا امید علی خان صاحب نے، منظور علی خان صاحب، غلام رسول خان، پھر آگے ان کی احمد علی خان، رحمت علی خان، یہ لوگ تھے. ان لوگوں نے خود بھی سوچا، کچھ تانے تیز کی، اس کو بدلا. بندشیں بزرگوں کی گاتے تھے، پنجابی کی بندشیں وہ ان کے بزرگوں کی تھی، وہ بھی گوالیار کا سلسلہ بنا. تو یہ سارا کام ایسے ہی ہے، وہ اس کو کرتے کرتے چیزیں بنتی رہتی ہیں. اسی طرح دیکھے نا سارنگی آپ کہتے تو یہ ہے کہ یہ پیچھے جو حضرت عیسیٰ سے بیشتر وہ فیسا کورس میتھمیٹیشین بھی تھا، فلسفہ دان بھی تھا، اس کے دور سے یہ سارنگی شروع. وہ مختصر قسم کی ہوگی، بڑھتے بڑھتے اب وہ سارنگی ایسی ہے کہ گلے کے قریب کا ساتھ ہو گیا. اسی طرح چیزیں بڑھتی ہیں. یہ تو ایک سالوں کے حوالے سے ہماری ابتدا کے حوالے سے گفتگو تھی. ہم اس کو ایک اور نشستوں میں بھی ڈسکس کریں گے. کوزے کو دریا کو کوزے میں بند کرنے کی تو یہ ہم جو گفتگو کر رہے تھے سامعین آپ کے ساتھ وہ اس حوالے سے تھی. اور اب جو میں گفتگو کو نئے پہلو میں لے کے جا رہا وہ سازندوں کے بارے میں. ستار کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو بر صغیر میں بہت سے نام ہمارے سامنے آتے ہیں، اور سب سے بڑا نام استاد ولایت خان صاحب کا ہمیں آتا ہے. تو استاد ولایت خان صاحب کے بارے میں کچھ بتائیں. استاد ولایت خان صاحب ظاہر ولایت خان صاحب کے بیٹے تھے بزرگ دلدار خان. وہ پیچھے ستار چلتی آ رہی تھی، لیکن ولایت خان صاحب نے خود وہ محنت کی کہ اس نے پھر ایسا اسے گائکی کا انداز دیا ستار کے سلسلے. آگے ان کے بیٹے شجاعت علی خان ہیں، ان کے بھتیجے نشاط ہے، ارشاد علی، وہ لوگ بہت کچھ کرتے کرتے اب شاید پرویز ان کے خاندان سے، لیکن سیکھا تو اپنے بزرگوں سے، وہ اٹاوا گھرانہ اسے کہتے ہیں. تو لیکن کرتے کرتے وہ ایک یہ جتنی دن تک کچھ انفرادی کام نہ کرے تو وہ اپنا نہیں، وہ اپنا ہی بن گیا. نکھل بنرجی، نکھل بنرجی بھی ان کے استاد روی شنکر خان صاحب، اور روی شنکر تو چلے علاؤ الدین خان صاحب کچھ دماد بھی، لیکن یہ لوگ کرتے. پر رئیس خان ولایت خان صاحب سے سیکھے، لیکن انہوں نے بھی جو کچھ کیا شکار کی دار باریک سے روٹی کو ڈال کے اس میں ایسا سر پیدا کیا کہ سر کا لگاؤ اس میں وہ فیلنگ پیدا کی کہ ہاتھوں کی مطلب شکار اپنی جگہ، گانا اپنی جگہ بھی ہوتا ہے، لیکن اس میں آخر پہ ایک فیلنگ جو ہے نا، وہ جو احساس ہے وہ بہت ضروری ہے. اس میں ایک لگاؤ، ایک درد، ایک پنڈال کو سنتے ہوئے گانا ہو، ستار ہو، کچھ بھی ہو، سرود ہو، پہلے تو سکون ہو، پھر خوشی ہو، اس میں ایک تازگی پیدا ہو. یہ لوگوں نے بہت کام کیا. عبدالعلیم جعفر کا میں نام لینا ضرور چاہوں گا. بلکہ ہمیں تو اپنے استاد محمد شریف کا پونچھ والے ان کا نام وہ میں اسی طرف آ رہا تھا. تو استاد محمد شریف پونچھ والے بڑے سی باتوں میں بڑے، اگر ستار تنت میں اگر ہم بات کریں ستار نوازوں میں تو وہ بہت بڑا نام. وہی ان کے والد نے بخشا، وہ ولایت خان صاحب کے بزرگوں کے امداد خان، عنایت خان، ان سے سیکھی ہوئی تو ان کی جگہ آگے ان کے بیٹے ہیں عجیب چیز بڑی محنت سے. حالانکہ وہ پاکستان سے تو دور چلے گئے، جرمنی میں جا بیٹھے. ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ اپنے ملک میں پرچار کریں، آتے بھی جاتے رہتے ہیں. لیکن سر استاد جی میں ایک بات کروں گا اشرف بھائی کے حوالے سے، ٹونی بھائی کے حوالے سے، کہ ان کے تار کی آس ہم یہاں پر بھی محسوس کرتے رہتے ہیں. یہ تو ہے مطلب بہت ہی وہ خوش اخلاق اور بڑی محنت سے ستار بجاتے ہیں. ہمارے ملک کا فخر ہے. تو وہ رئیس خان صاحب کے بیٹے ہیں فرحان کراچی میں
دراولی ہے، واہ بہت اچھا۔ ساجد بھی ہے، شہروز وکاس ہے، لیکن دراولی بڑی محنت سے بڑی بہت اچھی اسلام ہے۔ بہت اچھا۔ یہ ہے کہ یہ لوگ کر رہے ہیں۔ فاضل آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ سرنگی بہت کم ہے، دیکھیں نا یہ لاہور میں زہیب ہے، وہ کراچی میں گل محمد گل یا علی ظفر ہے، علی تیمور ظفر ہے، یا اور اختر ہے، ان چار کے والد ہیں اب تو بچا، لیکن گل نے کافی ترقی کی ہے۔ تو اسی طرح اور لوگوں کو چاہیے کہ فیلڈ میں آئیں، محنت کریں تاکہ کام اور بڑھتا چلے۔ استاد جی کچھ سال ایسے ہیں، ہم تنت پہ ابھی گفتگو ہماری بڑی طویل ہو گئی، سروت بالکل ختم ہو گیا۔ سرود یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، سرود اچھا بلا بچتا تھا، اصل بہت چلے گئے تو تنقید تھا، وہ بہت اچھا سرود بجا، لیکن چونکہ وہ زیادہ تر رباب پہ اتفاق کرتے ہیں، کوک اسٹوڈیو اگر وہ بجاتے رہیں تو بہت اور کوئی سیکھے نہیں۔ میرا خیال ہے کہ قادری کے بیٹے ہیں وہ سرود اکبر قادری کے بیٹے سرود اچھا اب وہ بجا شروع رہے کیا ہے، ہیں، خدا کرے کوئی اس میں ترقی کرے۔ اور یا ایان ہے ثاقب بھائی کا بیٹا، ہاں انہیں کو وہ دوباری ہاں جی وہ بھی باہری ہے یہ ہے۔ پاکستان میں۔ استاد جی ہم اگر سارنگی کو لیں، دوسرا میڈیم ہمارا، تو سارنگی میں بھی ہم نے کئی چینجز دیکھی، یعنی اس کو اسراج اور دلربا، طاؤس اور تار شہنائی، یہ کافی چیزیں ہم نے اس میں دیکھی ہیں، اور میں اس میں خاص طور پہ ایک تذکرہ کرنا ضروری سمجھوں گا کہ گردوارہ پینڈی صاحب جو انڈیا میں ہے، انہوں نے اسراج اور دلربا اور تار شہنائی پہ بہت کام کیا۔ اچھا ہی ہے، تو اس طرح کام بڑھے گا۔ یہاں بھی ہونا چاہیے کہ کچھ لوگ دراصل انسٹیٹیوٹ ہونے چاہیے، وہ ہے تو صحیح لیکن نہ ہونے کے بعد آگے پھر سیکھنے والے غیرت کریں، ہر کام پہ بنتا ہے، لیکن گانے میں گانا کب بنتا ہے، سر کی منزل طے نہیں ہوتی، بڑا وقت لگتا ہے، آواز کی جان کرنا، گلا بنانا، گلے میں وہ گائیکی کے ڈھنگ بنانے، پھر جا کے وہ سائن کریں آئیں گے وہ تالوں کی چیزیں بنانی۔ سرنگی کے حوالے سے استاد جی اس ملک میں اتنے بڑے نام تھے، استاد غلام محمد خان صاحب کا نام، وہ ہوا پردادا غلام محمد کے پردادا، میں نے میری ایک ہلکی سی یادداشت ان سے وابستہ ہے کہ مجھے جھلک سی نظر آتی ہے کہ میں نے اپنے گاؤں میں ان کو دیکھا ہے، استاد غلام محمد خان صاحب۔ میں تب تبلا بجاتا تھا، میرے ساتھ نغمہ لگایا سولو میں نے بجانا تھا، اور جو ان کی 3 ریکارڈنگز اویلیبل ہیں، راگ سامن سارنگ، کھماج اور کونس کا لحاظ، کیا ہوا وہ لاجواب ہمارے پاس، لیکن یہ امرتسر یہ لوگ ہی بہت آئے، استاد کیا بات، وہ تو ایسے کمپیوٹر تھا، لیکن ان کو کیمرہ مین کا خطاب دیا گیا۔ مطلب زہیب کے دادا حسین بخش کا، وہ پیرو خان، ایک مولوی حمید تھے، یہ سب لوگ بہت اچھے، ان میں حسین بخش کا بہت تیار سارے جو بناتے ہیں، استاد نبی بخش خان کو یاد رکھتے ہیں، ناظم علی خان، واہ ناظم علی خان بہت بڑا نام ہے، وہ اور اس طرح دلی میں تو بہت بڑے بڑے نام ہیں، تو ظاہر صاحب نے کہا غلام طارق، وہ لوگ امراؤ خان، بہت بڑے بڑے نام، بدو خان سب بڑا نام ہے۔ اور اسی کے ساتھ اگر میں نام نہ لوں دوست کا، پنڈت رام نارائن، تو وہ بھی پنجاب میں لیڈر لاہور رہے، اور استاد سلطان خان، آج کل مومن بہت اچھا، مومن بھی ہے، مراد بھی ہے، مراد بھی ہے، اللہ رضا کلام بڑا اچھا بجا رہا ہے، ادھر وہ کمال صاحب بھی، اس طرح نوجوان لوگ ادھر تو بڑی ترقی اور بہت اچھا ہو رہا ہے۔ استاد جی یہ سرنگی سے ہم اب اپنے آج کے انسٹرومنٹس کی طرف آتے ہیں، سنتور کی طرف، تو سنتور پاکستان میں تو ناپید ہو گیا تقریباً، ظاہر ہے یہ کیا نام، علی رضا، علی رضا وہ بہت اچھا، بڑا اچھا بنا، اللہ کرے اور بہتر ہو جائے، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی بھی یعنی یہ افتخار تھے کہ وہ امریکہ شفٹ ہو گئے، اور یہ سلامت صاحب اللہ گری کے رحمت کرے، لیاقت صاحب اللہ گری کے رحمت کرے، بہت اچھا تھے،
यहाँ के साहब जलतरंग बड़ी अच्छी बजाते थे, क्लैरिनेट बड़ी कई अच्छी कई कई साल हुआ। और संतूर बड़ा अच्छा बजाते हैं। तो अली रज़ा के बारे में ये है कि जी उनके दादा रामपुर से इस्वान के शागिर्द थे और उनके जो उनके परदादा और उनके दादा जो हैं वो सुल्तानी साहब के शागिर्द थे। अच्छा, सुल्तानी साहब बहुत बड़ा नाम है। वो बेसिकली तो बाबा मलान खान बखावती तबला नवाज मलान का बोनी है। वो उस्ताद तारिफ हुसैन उनके चचा के गाया, तो वो उनसे सीखे थे। और वो सुल्तानी साहब ये कहते थे सब कुछ ही उनसे सीखा, क्या मतलब गायकी स्थाई इंद्र सब कुछ। क्योंकि बाबा मलान जो थे वो बहुत ही सितार में वो इमदाद खान के शागिर्द थे बाकायदा। क्या बात तो है। ये और देखिए गायकी स्थाई इंद्र बहुत कुछ इकट्ठा किया सुल्तानी साहब ने, और जगह से भी इकट्ठा किया होगा, लेकिन वो ज़्यादातर यही कहते थे कि सब कुछ वो मलान खान साहब को सही किया। तो हम बड़े शुक्रगुजार हैं अली रज़ा आपके कि आपने एक बिल्कुल ख़त्म होने वाले के करीब जो साज था, ये साज़ों में पांडा है। जिस तरह पांडा की नस्ल ख़त्म हो रही है, इसी तरह संतूर पाकिस्तान में इसी तरह ख़त्म हो रहा है। तो आपके शुक्रगुजार हैं कि आप इसको करते हैं और नौजवान हैं। मैंने और उस्ताद जी ने इकट्ठे बैठ के इसके मारवा की परफॉर्मेंस पटियाला फेस्टिवल पे सुनी थी, और उसी के बाद उस्ताद जी ने डॉक्टर आयला को भी और डॉक्टर गजाला को भी आप अली रज़ा की रिकमेंडेशन दी थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अली रज़ा आप आज बजा रहे हैं और मैं सामीन से गुजारिश करूँगा कि ये इंस्पायरेशन है, ये आपने अपने नए नौजवान फनकारों को आपने ये तकवीत देनी है, उनकी दावत दे के और उनकी हिम्मत अफजाई हौसला अफजाई करनी है। वो आज ज़रूर देखिएगा। अब क्योंकि तंत पे है, हम हमारा आज कोशिश थी कि हम तंत पे ही रह के तंत के जितने साथ लेकिन अलग हमने बीच में गायकी भी डाली, गायकी भी डाली। लेकिन ये इसलिए भी मैंने ज़बरदस्ती डाल दी कि लोगों को कुछ नाम याद है, लोग भूल जाते हैं। अब लोग बहुत कम लोग, अब हमारे पंजाब के लोगों के नाम हिंदुस्तान की तरफ बहुत कम, कई लोग नहीं जानते। हमारे लोगों को चाहिए कि अपने शजरे नेट पे डालें, यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए, कुछ बल्कि किताबें लिखी थी जो अपने बुजुर्गों की लाइफ हिस्ट्री पर। मेरे पास एक किताब है को डॉक्टर भांगरे गवालियर घराने पे 550 सफ़े की किताब लिखी है और भी चल की तरह। तो वो सब लोगों को चाहिए, और लोगों की लाइफ हिस्ट्री है, उस्ताद चांद साहब दिल्ली के थे उनके और लोगों ने। तो हमारे लोगों को भी चाहिए कि वो अपना जो काम है वो वास्ट उसको फैलाए, इंटरनेशनल लेवल पे लोग जानते हैं। जैसे देखें ना कि फतेह अली खान साहब के बेटे की इज्जत क्या वो गा रहे, तो वो और इसी तरह वो मुकम्मल लोग जानते हैं कि अच्छा आए इस नस्ल में कौन कौन लोग इधर हमारे पंजाब में काम कर रहे, पटियाले में कौन लोग हैं। मैंने बच्चे नए फतेह अली खान उनके बुजुर्ग भी थे, वो कई बार हम बता चुके, बड़े मियाँ कानू के जैसे काम बसे बन गया वो लोग थे आगे मानते नहीं काम बदल गया उनके वालिद का, बल्कि वो अली बख्श नायक के भाई नबी बख्श, उनके दो बेटे थे, अहमद जान मियाँ जान, वो उनका पोता है कराची में, लेकिन वो बाकी हुसैन का मलेर कोटली हिंदुस्तान में ही जाए। तो वो कई लोगों ने बड़ा बड़ा काम। अच्छा उस्ताद जी, कुछ वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर आए और उनकी चाल ढाल बिल्कुल वेस्टर्न थी, और जब यहाँ के लोगों ने उसको बजाया तो वो इस तरह लगा कि ये साज हमारा ही वायलिन देखे ना, वायलिन की बात है, वो कॉर्नेट पे लोगों ने राग बजाया, साइड ड्रम है हमारा, उस पर लोगों ने ऐसे ऐसे ताल बजाया, काम किए उस पर। तो बहुत वायलिन में अगर देखिए उस्ताद जी डॉक्टर राजन कमाल है, और अगर हिंदुस्तानी संगीत की हम बात करें, कर्नाटक में तो वायलिन के लिए बहुत बहुत बड़े नाम हैं, और कला रामनाथ हैं, और सुब्रमण्यम जो बहुत बड़ा नाम तीसरा कर्नाटक में वायलिन के वाले से बहुत नाम, और जाहिर वो तो संगति वायलिन के साथ करते हैं। और कला रामनाथ हैं, और डॉक्टर संगीता शंकर हैं, और उनकी दो बेटी हैं बहुत अच्छी वायलिन बजा रही हैं। इसी तरह है ना कि काम आगे बढ़ेगा, उसकी डिमांड भी हो तो फिर ही काम बढ़ेगा। लेकिन चाहिए कि काम को बचाने के लिए भी
لوگ کچھ کریں، فنڈس ہوں، اگر کوئی سرنگی بچہ سیکھنا شروع کرے تو ایک وقت لگتا ہے، اب وہ یہاں سروائیو کرنے کے لیے کہتے ہیں، تبلے کے لیے بڑی مشکل، اس تبلا کے لیے بن کے آپ کے ہارمونیم بجانے والا کوئی نہیں، یہ بڑی مشکل۔ میرا خیال تھا کہ ہم آج گفتگو کو سمیٹ لیں، ہاں بالکل بالکل، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ گفتگو اور ہونی چاہیے۔ سامعین، آج ہم نے تنت کے انسٹرومنٹس کے حوالے سے بالکل ایک خلاصہ کے طور پہ یعنی ایک ہیڈ لائن کے طور پہ گفتگو کی۔ یہ ابتدائی سی بات تھی، ڈیٹیل میں تو بہت ریسرچ پہ اس پہ نہیں کی، تو مزید ریسرچ کرنے کے بعد آئندہ ہم یہ سوچ رہے ہیں اور یہ ارادہ بھی رکھتے ہیں کہ آئندہ ہم سازوں کے متعلق، یہ ونڈس کے ساز ہیں اور پھر اس کے بعد پرکیشن کے ساز ہیں، اور ایک بہت بڑی ہے اس میں، اور اس کے حوالے سے ہم پروگرام گاہے بگاہے کرتے رہیں۔ استاد جی کی صورت میں ہمارے پاس ایک منبع علم موجود ہے اور ان سے ہم استفادہ حاصل کرتے رہتے ہیں، ان کی مہربانی کہ یہ وقتاً فوقتاً ہمیں ٹائم بھی دیتے ہیں۔ تو استاد جی، حرف آخر کے طور پہ تنت کے حوالے سے اور اس گفتگو کو سمیٹنے کے لیے آپ کچھ بس یہی ہے کہ جو ہمارے ادارے ہیں وہ بھی پروموٹ کریں، سپورٹ کریں، اور جو اپنا تنظیمیں ہیں، تہذیب فاؤنڈیشن بہت بڑا کام کر رہی ہے، ہماری APMC میں ہر تنظیم بطور ورکر جو بھی LMF ہے، الخیال ہے، تو وہ یہ ہے نا کہ سب کو چاہیے کہ جہاں پروگرام ہو رہے ہیں، پتہ نہیں حالات کے بعد اللہ کرے گی یہ سب تو ہو نہیں سکتا، تو لوگوں کو، بچوں کو یہ، تاکہ اگر کوئی صنعت سیکھنا چاہے وہ تو چلے ہو ہی جائے گا، بس کوئی سروت یا سرنگی تو اس کو پروموٹ کیا جائے، اس کے لیے ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ وہ محنت کر کے ایک سلسلہ جو ہے وہ دوبارہ سے چلنا ہو سکے۔ سامعین حضرات، آپ کی گفتگو سننے کا اور ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ موبائل میرے سامنے نہیں ہے اور مجھے نہیں پتا کہ کون کون صاحب دیکھ رہے ہیں ہمیں، اور جو بھی ہیں وہ سارے ہمارے لیے محترم ہیں، ہمارے لیے بہت عزت کے قابل ہیں اور ہم آپ کے بڑے ممنون ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے سو سیوا کے پلیٹ فارم پہ کہ موسیقی کو صرف پرفارمنگ آرٹ کے طور پہ صرف اس کو پیش نہیں کیا جا سکتا، یہ باقاعدہ ایک علم ہے، اس پہ گفتگو بھی ہونی چاہیے، اس پہ کتابیں میسر ہیں، کتابیں ہمیں پڑھنی بھی چاہیے۔ استاد جی کی ماشاءاللہ کافی کتابیں موسیقی کے اوپر ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں اور اویلیبل بھی ہیں، تو ہماری یہ کوشش ہے کہ موسیقی کے حوالے سے جانکاری بھی تقسیم کی جائے، اور اس گفتگو میں آپ کمنٹ کریں، کوئی نئے راز ہم پہ کھولیں اور اس پہ آپ باقاعدہ ایک ہمیں اپنی رائے سے نوازیں، تاکہ ہمیں اپنے اس آج کی اس نشست میں ہمیں پتہ چلے کہ لوگ ہمارے ساتھ بھی بالکل اس طرح کے کام دیکھیں گے، بلکہ تبلا ہی ہے، اس میں تاریخ بہت شب جائے، لیکن ہمارے الطاف حسین کا کام، لیکن تبلا تو بزرگوں کو بھیجتا ہے، انہوں نے اس کو سوچا، تیز کیا، تیز کر کے اس میں اتنی مشکل لہر کا استعمال کیا، وہ اس میں ایک نیا پنجاب کا کی براج بن گیا، تو بہت بڑی بات ہے، اس طرح سب لوگ کرتے ہیں۔ تو سامعین، ہماری کوشش ہوگی کہ آئندہ ہم کسی ایک نئے ٹائپ آف انسٹرومنٹس کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج کی یہ گفتگو کیونکہ تنت پہ تھی ہماری مین، جو ہم نے جس پہ ہم نے کنسنٹریشن زیادہ رکھی، تو وہ اس لیے تھی کہ آج علی رضا پرفارم کر رہے ہیں سنتور، اور استاد جی آپ بھی اپنے دیکھنے والے کو کہیں وہ ضرور سنیں۔ بالکل بالکل، کتنے بجے آج؟ 8:30۔ اچھا ٹھیک ہے، 8:30 بجے آپ سب لوگ علی رضا کو سنیں اور ان کی حوصلہ افزائی کریں، تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سامعین، اپنے آخری کلمات کے ساتھ وہی جو میں ہر دفعہ کہتا ہوں کہ لے یار حوالے رب دے، میلے 4 دنہ دے، اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے۔ بہت شکریہ۔